أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد والله أكبر على ما هدانا الله أكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعام والحمد لله على ما هدانا سبحان الله الذي ابتلى البرايا بأنواع البلايا لأن لا يقبل الجزاء وليحسن العطايا فبعث الرسول ونسبه على خير السور ضعيفة الحالات قوية في عزائم النيات ولو شاء لجعلهم أولى قوة شديدة فظلت الأعناق لهم خاضعين وخفزت لهم أجنحة المستقبلين. الحمد لله الذي منع البيت ببكة بيتا مباركا وهدى للعالمين وجعله مسارة للناس كافة ومأمنا للآكفين والعابدين. اعملوا عباد الله في مثل هذا اليوم أوصيكم ونفسي بتقوى الله. آپ سب کی خدمت میں سب سے پہلے آج کے دن کی مناسبت سے تبلیغ و تہنیت پیش کرتا ہوں. یقیناً آج کا دن اس کی عظمت کسی سے پوشیدہ نہیں ہے. سب بہتر جانتے ہیں, سب بہتر سمجھتے ہیں کہ آج عید الاضحیٰ, عید قربان, آج توحید کی تجلی کا دن ہے. آج بندگی اور اطاعت کا دن ہے. ہم بہت ساری چیزوں سے غافل ہو جاتے ہیں. جیسے ہی ہمارے ذہنوں میں عید کا لفظ آتا ہے ہم سمجھتے ہیں سب کچھ ختم ہو گیا, آزادی ہو گئی, چھٹی ہو گئی. کیونکہ معصومین یہ فرماتے ہیں کہ آج اصل میں عبادت کا دن ہے, آج اصل میں اطاعت پروردگار کا دن ہے, آج قربانی کا دن ہے. آج وہ دن ہے جس دن پروردگار عالم کی عطا, پروردگار عالم کی رحمت اپنے بندوں پر نازل ہوتی ہے. اپنے بندوں کے گناہوں کو پروردگار عالم آج کے دن معاف کر دیتا ہے, ختم کر دیتا ہے, ایسا کر دیتا ہے جیسے آج ہی اس کی ولادت ہوئی ہو. اسی لیے کہا جاتا ہے عید. انسان واپس پلٹ گیا, واپس پہلے جیسا ہو گیا. تو ایسا مطلب عید کا ہرگز یہ مفہوم نہیں ہے کہ انسان اب آج کے دن صرف اور صرف سب کو بھول جائے, سب کو چھوڑ دے اور پھر ایک منفرد انداز میں نہیں. منفرد انداز عبادت کے اندر ہونا چاہیے, اطاعت پروردگار میں ہونا چاہیے. یہ آج کا جو دن ہے عید الاضحیٰ, 10 ذی الحجہ کا دن, انسان اپنی رضا کو پروردگار عالم کی رضا پر قربان کرتا ہے. حضرت ابراہیم نے یہی کیا تھا. آج کے دن حضرت ابراہیم نے جو عید منائی جا رہی ہے یہ حضرت ابراہیم کی قربانی تھی, حضرت ہاجرہ کی قربانی تھی, حضرت اسماعیل کی قربانی تھی. کہ جس قربانی کے نتیجے میں آج پوری دنیا میں, پورے عالم میں جہاں بھی مسلمان ہیں آج کے دن ایک خاص اہتمام کرتے ہیں. حتیٰ اس قربانی کی یاد میں مسلمان جہاں پر بھی ہیں وہاں پر کوشش کرتے ہیں کہ جس طرح حضرت ابراہیم نے قربانی کی ہم بھی قربانی کریں. وغیرہ اصل قربانی جن لوگوں پر واجب ہے وہ لوگ ہیں جو حج پڑھ رہے ہیں. آپ پر کیا ہے, آپ کی شریعت کہتی ہے, دین کہتا ہے مستحب مؤقت, بہت زیادہ تاکید ہے. تو یہ آپ جو یہاں پر آج قربانی کر رہے ہیں یہ حقیقت میں وہی اطاعت پروردگار کا ایک مظہر ہے, ایک نمونہ ہے. کل حضرت ابراہیم نے یہ کام کیا تھا, ہم ان کی سنت پر چلتے ہوئے پروردگار ہم تیرے سامنے جھکے ہوئے, تیرے سامنے خاضع ہیں. حضرت ابراہیم کو جب پروردگار نے حکم دیا یہ کام کرو تو حضرت ابراہیم بھی پروردگار کے حکم کے سامنے جھکے, حضرت اسماعیل بھی اس حکم خدا کے سامنے جھک گئے. اور بہت ہی آسانی سے حضرت اسماعیل نے کہا, کیا کہا, 13-14 برس ظاہر سے کیا کہا, یا ابت افعل ما تؤمر, بابا جو آپ کو حکم دیا گیا ہے آپ اس کا انجام دیں. یعنی اطاعت پروردگار پر قربان ہونے کا نام. اپنی چیزوں کو, اپنی اطاعت کو, اپنی رضا کو پروردگار عالم کی اطاعت پر قربان کر دیں, فدا کر دیں. اور
اس فداکاری کے ساتھ بندگی پروردگار میں انسان داخل ہو جائے. لہذا جو لوگ حج پہ نہیں گئے، پروردگار ان سب کو حج پر جانے کی توفیق عطا فرمائے. حاجی جب حج پر جاتا ہے تو وہ مختلف قسم کے مناسک کو، مختلف قسم کے اعمال کو انجام دیتا ہے. مثلا جاتا ہے، عمرہ کرتا ہے، عمرہ تمتع کرتا ہے، اس کے بعد پھر طواف کرتا ہے، سعی کرتا ہے، مختلف اعمال. دیکھیے جو بھی عمل آپ بھی یہاں پر اپنے گھر میں رہتے ہوئے ایک عمل کو انجام دیتے ہیں. مثلا جس کی استطاعت ہے وہ قربانی کرتا ہے. قربانی کرنا ایک عمل ہے. یہاں مسجد میں ہم بیٹھے ہوئے نماز پڑھ رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ ایک عمل ہے. چاہے وہ حاجی ہو یا ہم ہوں، ہم یہاں پر عمل انجام دے رہے ہیں، وہ وہاں پر مختلف قسم کے اعمال کو انجام دے کر پروردگار اعلیٰ کی اطاعت کر رہا ہے. ان تمام کے تمام اعمال کے اندر جو بنیادی شرط ہے، جس چیز کا ہونا بہت ضروری ہے، وہ ہے اخلاص. یعنی آپ کا عمل، میرا عمل، اس حاجی کا عمل خالص ہونا چاہیے. پروردگار اعلیٰ کسی ایسے عمل کو قبول نہیں کرتا جس میں ملاوٹ ہو. خالص اخلاص، اللہ کے سوا کسی اور کے لیے عمل انجام نہ دیا گیا، صرف اور صرف اللہ کے لیے، اللہ کی خاطر. لہٰذا حضرت ابراہیم کا عمل، اس کے اندر ایک خاص اخلاص تھا، وہ صرف اور صرف اللہ کے لیے تھا. خدا نے اس عمل کو قبول کیا اور قبول کرنے کے نتیجے میں ایک گوسفند کو جناب اسماعیل کی جگہ پر قرار دیا. ابراہیم اسماعیل کو ذبح کرنے چاہتے تھے، پروردگار عالم نے کہا تمہارے پاس اخلاص تھا، قربانی تھی، اطاعت پروردگار تھی، ہم نے تمہارے عمل کو قبول کیا، اس گوسفند کو ذبح کر دیا. یہ جو قربانی ہم اور آپ یہاں پر کر رہے ہیں، اسی قربانی کی یاد میں قربانی ہے. اس قربانی میں اخلاص تھا، پروردگار عالم نے قبول کی. یہ جو آپ اور میں اس دنیا کے اندر، اس شہر کے اندر، اپنے گھروں کے اندر قربانی کر رہے ہیں، اس کے اندر بھی اگر اخلاص ہوگا، اگر یہ صرف اللہ کے لیے ہوگی تو پروردگار عالم اس کو قبول کرے گا. فقط اور فقط قربت پروردگار کے اخلاص کے ساتھ. اور یہی اخلاص ہوگا جو آپ کو قیامت میں آپ کے کام آئے. ورنہ انسان اگر دکھاوے کے لیے کوئی عمل انجام دے رہا ہے تو کل پروردگار عالم بھی یہی کہے گا کہ جس کے لیے تو نے عمل انجام دیا تھا اسی سے اس کا صلہ اور اجر طلب کر. جس کے لیے کیا ہے اسی سے اجر کو طلب کرو، اسی سے صلہ مانگو. لہٰذا آج اگر اخلاص ہمارے عمل میں ہوگا تو کل یہی اخلاص قیامت میں ہمارے سامنے ہوگا اور اس کا فائدہ ہم لوگ اٹھائیں گے. حضرت ابراہیم کا عمل آپ کو مجھے جو ایک درس دے رہا ہے وہ یہ کہ اپنے ارادے کو مضبوط کرو. حضرت ابراہیم کے لیے اپنے گلے پر چھری چلانا آسان تھی، لیکن وہ اولاد جو پروردگار عالم نے بڑھاپے میں ایک سن گزر جانے کے بعد جناب ابراہیم کو عطا کی، اس اولاد کو ذبح کرنا اپنے ہاتھوں سے حضرت ابراہیم کے لیے بہت مشکل تھا. لیکن حضرت ابراہیم کا ارادہ اللہ کے لیے اتنا محکم تھا، اتنا مضبوط تھا، اتنا مستحکم تھا کہ اس ارادے میں ذرہ برابر بھی لچک نہیں آئی. آپ اور میں ہر روز نماز پڑھتے ہیں، ایک کلمہ اپنی زبان سے ادا کرتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین. کتنی مرتبہ اس آیت کو ہم تلاوت کرتے ہیں. پروردگار میں صرف اور صرف تیری عبادت کرتا ہوں، صرف اور صرف تجھ سے مدد مانگتا ہوں. یہ آپ کا میرا ارادہ مضبوط ہونے کا سبب ہونا چاہیے. یعنی جب مجھے معلوم ہے کہ مدد کرنے والی وہ ذات ہے، عبادت کے لائق فقط و فقط وہ ذات ہے، تو میری زندگی کے اندر یہ چیز دکھائی دینی چاہیے. ایسا نہ ہو کہ صرف اور صرف زبان سے میں کہوں پروردگار میں تیری عبادت کرتا ہوں، پروردگار، لیکن عملی زندگی میں کسی اور کے سامنے جھک رہا ہوں. پروردگار میں صرف تجھ سے مانگتا ہوں، لیکن عملی زندگی میں کسی اور کو میں نے اپنا خدا بنایا. حضرت ابراہیم آپ کو مجھے یہ سکھا رہے ہیں، مسلمانوں کو یہ سکھا رہے ہیں کہ دیکھو تمہارا ارادہ مضبوط ہونا چاہیے، مستحکم ارادہ ہونا چاہیے. بڑی سے بڑی مصیبت تمہارے سامنے
سامنے آ جائے، بڑا سے بڑا امتحان تمہارے سامنے آ جائے، تمہارے ارادے میں کسی قسم کی کوئی لچک نہیں آنی چاہیے، کوئی کمزوری نہیں پڑنی چاہیے۔ ویسا مطلب عید یعنی ہے کہ انسان ہر حالت میں پروردگار عالم کے سامنے تسلیم رہے، جس طرح سے ابراہیم و اسماعیل خدا کے سامنے تسلیم رہے، اسی طرح سے میری اور آپ کی ذمہ داری بھی ہے کہ عید کا دن ہے تو ہم آزاد نہیں ہو گئے، بلکہ ہم پروردگار عالم کے سامنے اور مزید بہتر انداز میں اس کی عبادت و اطاعت کریں۔ آج کا دن ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ شیطان سے کس طرح نجات حاصل کرنی ہے، شیطان کے وسوسوں سے کیسے بچنا ہے۔ حاجی جاتا ہے، رمی جمرات کرتا ہے، پتھر مارتا ہے۔ کس کو پتھر مار رہا ہے؟ بظاہر دنیا والوں کی نگاہوں میں 3 دیواریں جن پہ 3 دن تک یہ حاجی جا کر پتھر مارتا ہے، کیا ہے یہ؟ اس شیطان سے بیزاری کا اعلان ہے۔ جس ابلیس نے، جس شیطان نے حضرت ابراہیم کو آگ کر ورگلانے کی کوشش کی تھی، تو حضرت ابراہیم نے کیا کیا؟ کنکریاں پھینکی۔ یہ ابلیس، یہ شیطان آج بھی آپ کے ساتھ، میرے ساتھ، سب انسانوں کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ ہمیں ضرورت ہے کہ ہم بھی حضرت ابراہیم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اس کی کنکریاں ماریں، اس سے منہ پھیریں۔ رمی جمرات یعنی اظہار بیزاری، یعنی براءت کا اظہار کرنا۔ آج ہمیں عید کے دن عہد کرنا چاہیے کہ ہمارے نبی حضرت ابراہیم نے یہ کام کیا تھا، پروردگار ہم بھی تیرے دین کی طرف متوجہ ہیں، تیری راہ میں قدم اٹھا رہے ہیں۔ پروردگار ہم اس شیطان سے دوری چاہتے ہیں، تو ہماری مدد فرما۔ یقیناً جب تک اس کی مدد نہیں ہوگی میں اور آپ کچھ نہیں کر سکتے، لیکن ہمیں توجہ رکھنی چاہیے کہ وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے۔ آپ کو دکھائی نہیں دیتا، اس لیے دشمن بہت خطرناک ہے۔ وہ دشمن جو سامنے ہوتا ہے، انسان اس سے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے، آسانی سے بچا سکتا ہے، لیکن وہ دشمن جس کو انسان دیکھتا نہیں ہے، جو انسان کو دکھائی نہیں دیتا، اس سے بچنا بہت مشکل ہے۔ لہٰذا معصوم کی روایت کا جملہ ہے، معصوم فرماتے ہیں کہ شیطان کیا کرتا ہے، ابلیس کیا کرتا ہے؟ ایوقع بینکم العداوۃ والبغضاء۔ شیطان ابلیس یہ کرتا ہے کہ تم لوگوں کے درمیان آپس میں عداوت، دشمنی، بغض، یہ سب چیزیں قائم کرتا ہے۔ ابلیس اور شیطان آزاد ہے، وہ ہمیشہ یہ کوشش کرتا ہے کہ مومنین کو آپس میں لڑایا جائے، وہ ہمیشہ یہ کوشش کرتا ہے مومنین کو صراط پروردگار سے منحرف کیا جائے، صراط اہل بیت علیہ السلام سے دور کیا جائے۔ لہٰذا وہ صرف اور صرف آپ کو جانتا ہے کہ یہ افراد کون ہے، یہ توحید پرست ہے، یہ اللہ کے بندے ہیں، یہ کون ہے، یہ ولایت اہل بیت میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ تو وہ آ کر بہکاتا بھی انہی راستوں سے، وہ کوئی نیا راستہ میرے لیے، آپ کے لیے نہیں بناتا، بلکہ اسی راستے کے اوپر، توحید کے راستے کے اوپر، اسی عبادت کے ذریعے، اسی عزاداری کے ذریعے، اسی محافل و میلاد کی محفلوں کے ذریعے آ کر ہمیں بہکاتا ہے، ہم پر حملے کرتا ہے۔ ابھی آج کے بعد سے، یعنی اب جو عشرہ شروع ہونے والا ہے، عشرہ ولایت ہے، ولایت امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب، اللہم صلی محمد وآل محمد، یعنی عید غدیر آ رہی ہے۔ کل سے آپ، پرسوں سے آپ مسلسل غدیر کے پروگرام، غدیر کا جشن، غدیر کی عبادت کی تیاریاں کریں۔ شیطان آ کر، ابلیس آ کر ہمیں اسی کے ذریعے بہکائے گا۔ ابلیس آ کر یہ نہیں کہے گا کہ مت کرو، نہیں، ابلیس کہے گا اس کو اس طرح سے کرو، اس طرح سے کرو، اس طرح سے کرو۔ ایسے راستے آپ کو دے گا کہ جو اہل بیت علیہ السلام پسند نہیں کرتے۔ لہٰذا ہمیشہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب آئمہ معصومین کی ولادتیں آتی ہیں، جب عید غدیر کا موقع آتا ہے، تو نئی نئی چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ نئی چیز کا ہونا یا نئی چیز کا آنا کوئی بری بات نہیں ہے۔ وہ چیز ہو جس کی تائید قرآن سے، حدیث سے ہوتی ہو، ایسی چیز نہ ہو کہ جو مخالفت کرتی ہو، ٹکراتی ہو معارف اہل بیت سے۔ اب اگر کوئی شخص، ٹھیک ہے خوشی کا دن ہے، آج عید کا دن ہے، لیکن اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ میں سب کچھ حلال و حرام ختم ہو گیا، آج کے دن چھٹی ہے، نہیں۔ عید غدیر کے دن آپ نے، میں نے کیا کرنا ہے؟ ابلیس آئے گا ایک نئی چیز لے کر، ڈھول لے کر آ رہا ہے، میوزک
میوزک لے کر آ رہا ہے اور اس میوزک اور ڈھول کے اندر سب کے سب ہم برابر کے شریک ہو رہے ہیں. بھائی آج خوشی کا دن ہے، مولا کی ولایت ہے، بالکل مولا کی ولایت ہے، لیکن خوشی کیسے منانی ہے؟ خوشی کا کوئی دائرہ کار ہونا چاہیے. خوشی کس طرح سے؟ خوشی ایسے مناؤ کہ اہل بیت علیہ السلام اس سے غمگین نہ ہو جائے. میری خوشی ہو اہل بیت کو میں غمگین کر رہا ہوں، غمزدہ کر رہا ہوں، ایسی خوشی کا کیا فائدہ کہ جس سے میرا مولا راضی نہ ہو. تو ایسا نہیں، مطلب یہ شیطانی کام ہے، یہ اس کے وسوسے ہے. ولادت کے موقع پہ بھی آ کر حملے کرتا ہے اور عزاداری کے موقع پہ بھی. 20 دن کے بعد محرم الحرام ہے، تو محرم الحرام میں آئیں گے تو وہاں پر بھی اسی قسم کے مسائل ہیں. وہاں پر آپ کو نئی نئی چیزیں وہ دے گا کہ جس کی شریعت اجازت نہیں دیتی. اب کوئی آگے ایک نعرے لگائے گا کہ اس میں سب کچھ جائز ہے. سب کچھ جائز نہیں ہے. پروردگار عالم نے ایک باؤنڈری کھینچی ہے، اس باؤنڈری کے اندر رہتے ہوئے سب کچھ جائز ہے. اس باؤنڈری سے باہر نکل کے کچھ جائز نہیں. لہٰذا چاہے غدیر کا موقع ہو، چاہے محرم الحرام، یہ 2.25 مہینے جو عزاداری کے آ رہے ہیں، اس میں محتاط رہنے کی ضرورت ہے. ہر کسی کو اجازت نہ دیں کہ وہ آ کر آپ کے معاملات کو طے کرے. وہ عزاداری، وہ جشن اور میلاد کے طریقے کہ جو معصومین سے، جو علماء سے، مجتہدین سے ہم تک پہنچے ہیں، ان کو فالو کریں. نہ یہ کہ ایک شخص اٹھتا ہے آ کر کہتا ہے ایسے کر لو. ایک آدمی آتا ہے مجلس اعظم میں ایک نئی چیز ایجاد کرتا ہے، لوگ آ کر اسی کو آہستہ آہستہ، پہلے کچھ لوگ برا کہتے ہیں، پھر آہستہ 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 اتنا پریشر بڑھتا ہے، وہ چیز ہمارے درمیان رائج ہو جاتی ہے اور پھر اسے کسی کو ہٹانے کی ضرورت نہیں ہوتی. یہ شیطانی حربہ ہے. اور یہ شیطان، میں نے عرض کیا کہ چھپا ہوا دشمن ہے، لیکن کبھی کبھی انسانی صورتوں میں ظاہر ہوتا ہے. انسان کی شکل میں آتا ہے، وہ انسان اس کا کارندہ ہوتا ہے، آپ کو مجھے آ کر بہکاتا ہے اور ہمیں اپنے پیچھے لے کر چلنا شروع کر دیتا ہے. تو عزیزان محترم، یہ عید خوشی کا دن ہے، لیکن خوشی کا انداز وہی ہونا چاہیے جو اہل بیت پسند ہو. ایک سلوات پڑھیں. اب حضرت ابراہیم نے قربانی کی، آپ بھی قربانی کر رہے ہیں. حضرت ابراہیم نے قربانی کیوں کی تھی؟ قربت پروردگار کے لیے. اللہ کا حکم تھا اور اللہ کا حکم ہمیشہ پروردگار عالم کی قربت کا، نزدیک ہونے کا وسیلہ بنتا ہے، سبب بنتا ہے. حضرت ابراہیم نے یہ انجام دی. آپ بھی اپنے گھروں پر قربانی کرتے ہیں تو سب سے پہلی چیز کیا ہونی چاہیے؟ پروردگار میں تیرے لیے کر رہا ہوں، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں کر رہا. قربانی اللہ کے لیے ہے، دکھانے کے لیے نہیں ہے. بہترین چیز آپ قربان کریں، لیکن اگر اس سے بہترین چیز میں کوئی شریک ہو گیا تو پھر یہ بہترین چیز بیکار ہو گئی. توجہ صرف اور صرف اللہ کی طرف. ابھی جو آپ بہت سے افراد قربانی کر کے آئے ہوں گے، بہت سے کریں گے، قربانی کرنے کی جو دعا ہے اس کے اندر آپ جا کر دیکھیں تو اس کے اندر صرف اور صرف یہی ہے، پروردگار میں تیرے لیے، میں یہ جو کام کر رہا ہوں یہ تیرے لیے کر رہا ہوں. میرا اٹھنا بیٹھنا، میری حیات، میری موت، سب کچھ تیرے لیے. تو یہ جو ہم زبان سے ادا کر رہے ہیں، اگر یہ ہمارے وجود میں نہ ہو، ہمارے دل میں نہ ہو، ہمارے ذہن میں نہ ہو تو اس کا کوئی فائدہ نہیں. لہٰذا قربانی کرو. قربانی کرو کیسے کرو؟ قربت کے ساتھ کرو. اور اس قربانی کا ثواب اتنا ہے کہ رسول خدا فرماتے ہیں کہ اس قربانی کا پہلا قطرہ جب زمین پر گرتا ہے تو تمہارے سارے کے سارے گناہ پروردگار عالم معاف کر دیتا ہے. یعنی انسان سوچے پروردگار عالم کتنا غفور الرحیم ہے، اس کی کتنی عنایت ہے کہ ایک قطرہ خون کا آپ نے زمین پر گرایا، پروردگار عالم نے آپ کے سارے گناہ معاف کر دیے. کس کے لیے؟ کب؟ اس وقت کہ جب یہ اللہ کے لیے ہو. یہ جملہ بہت مشہور ہے، آپ کے ذہنوں میں ہوگا. حضرت ابراہیم نے بھی جب قربانی کرنا چاہی تھی تو یہ جملہ کہا تھا، اللہم تقبلہ بسم اللہ و باللہ، اللہم تقبلہ منا. پروردگار ایسے میری طرف سے قبول کر. جناب زینب سلام اللہ علیہا جب امام حسین علیہ السلام کربلا میں شہید ہو گئے تو جناب زینب سلام اللہ علیہا مقتل کے اندر کھڑے ہو کر ہی کہتے ہیں، پروردگار اللہم تقبل منا ھذا القربان. ہماری
اس قربانی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یہ قربانی قبول کب ہوگی؟ قربانی قبول اس وقت ہوگی کہ جب اخلاص ہوگا، جب قربت پروردگار ہوگا۔ قربانی آپ کو مجھے یہ حضرت ابراہیم کی قربانی یہ سمجھا رہی ہے کہ اللہ کے سامنے تسلیم رہو، اللہ کے سامنے جھکے رہو۔ حضرت ابراہیم جھکے تھے نا، بیٹے کو قتل کرنا ہے، بیٹے کو ذبح کرنا ہے، کوئی بات نہیں، اللہ کا حکم ہے، اللہ کے حکم کے سامنے کوئی ذات کوئی حیثیت نہیں رکھتی، لہٰذا حضرت ابراہیم قربانی کرتے ہیں۔ اسی طرح ایک اہم فلسفہ جو اس قربانی کا ہے اس کی طرف ہماری توجہ یقیناً ہے اور رہنی چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اہل بیت کی تعلیمات یہ ہیں، فرماتے ہیں کہ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ، فرماتے ہیں کہ تم کھاؤ اس قربانی سے اور فقراء کو بھی کھلاؤ۔ ایسا نہ ہو کہ گوشت سارا کا سارا تم اپنے لیے جمع کر دو۔ یہاں معصوم نے 2 کلمے استعمال کیے، یہ آپ کا کیونکہ سامنا پڑتا ہے، میں اس 2 کلمے کی طرف اشارہ کروں۔ ایک کلمہ استعمال کیا تم بھی کھاؤ، کانے کو بھی کھلاؤ اور محتر کو بھی کھلاؤ۔ کانے کون ہے؟ کانے وہ ہے کہ جس کے گھر آپ خاموشی سے بھیج دیتے ہو، سفید پوش آدمی ہے، ضرورت مند آدمی ہے، اس کو ضرورت ہے، آپ نے اس کی ضرورت کو پوری کر دی، جیسے ہی آپ نے دیا وہ اس کے اوپر راضی ہو جاتا ہے، کانے ہو جاتا ہے، قناعت کرتا ہے۔ محتر کون ہے؟ محتر وہ جو پیچھے پڑ جاتا ہے، آپ کے دروازے کے اوپر آ گیا، آپ نے تھوڑا سا دیا، وہ کانے نہیں ہوتا، اور دو اور دو۔ شاید معصوم نے پہلے کانے کا لفظ استعمال کیا کہ اس کی زیادہ اہمیت ہے، اس کی طرف سے غافل مت ہو، صرف اسی کو دیکھ کر تم اپنی ذمہ داری کو مت بھولو، بلکہ ان لوگوں کی طرف توجہ کرو کہ جو کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلا رہا، جو آ کر کسی سے سوال نہیں کر رہا ہے، جو کسی سے مانگ نہیں رہا ہے، ان کی طرف بھی توجہ کرو۔ انما جعل اللہ ھذا الاضحى لتشفع مناسککم من اللحم فاطعموه، کہ پروردگار عالم نے جو عید اضحیٰ کو قرار دیا ہے، رسول خدا فرماتے ہیں تاکہ تم بھوکوں کو کھانا کھلا سکو، بھوکوں کو گوشت کھلا سکو۔ وہ لوگ جو سارے سال گوشت کھانے کی طاقت نہیں رکھتے ان کو کھلاؤ، یہ فلسفہ ہے، اس کا ایک مقصد ہے۔ لہٰذا قربانی کے گوشت کے اندر شریعت نے 3 حصے مقرر کیے، ایک حصہ اپنے گھر والوں کا، ایک حصہ ہمسایوں کا، رشتہ داروں کا، ایک حصہ فقراء کا۔ ان 3 حصوں کو تقسیم کرو، اپنے لیے بھی رکھو، دوسروں کو بھی دو، یہ بہترین طریقہ ہے۔ اور اس ائمہ معصومین کی سیرت پر چلنے کی ضرورت ہے۔ وہ کیا کرتے تھے؟ وہ کرتے تھے انفاق۔ آپ جتنا انفاق کریں گے پروردگار اتنی ہی آپ کے مال کے اندر، آپ کے رزق کے اندر برکت دے گا۔ آج روایات کے مطابق جو اہم کام آپ نے کرنا ہے وہ ہے دعا کا دن۔ ابھی میں نے نماز پڑھی، 9 مرتبہ ہم نے دعائے قنوت پڑھی۔ کسی نماز کے اندر 9 قنوت نہیں ہے سوائے عیدین، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، 9 قنوت۔ ان 9 قنوت کے اندر پروردگار نے ایک اعلان کیا سب سے پہلے، کیا؟ یہ کون سا دن ہے؟ الذی جعلتہ للمسلمین عیدا، یہ تمام کے تمام مسلمانوں کے لیے آج کا دن میں نے عید قرار دیا، سب مسلمانوں کی عید۔ اس کے بعد آپ نے اس قنوت کے اندر جو دعا کی ہے وہ ایسی دعا ہے کہ جو آپ کو کہیں اور ایسی جامع دعا نہیں ملتی، کامل ترین دعا۔ انسان ہر روز یہ دعا پروردگار سے مانگے۔ آپ نے کیا کہا؟ اللہم ادخلنی فی کل خیر ادخلت فیہ محمد وعلی محمد، پروردگار ہمیں ہر اس خیر میں ڈال دے کہ جس کو تو نے اہل بیت محمد وعلی محمد کو کے لیے قرار دیا، یعنی وہ ساری کی ساری خیر جو تو نے محمد وعلی محمد کو دی ہمیں بھی وہ عطا فرما۔ اس سے بہتر دعا، اس سے جامع دعا کیا ہو سکتی ہے؟ ہر خیر جو اہل بیت کو دی۔ اور اس کے مقابلے میں اللہم انی اعوذ اللہم انی اسألک خیر ما سألک بہ عبادک الصالحون واعوذ بک مما استعاذ منہ عبادک المخلصون، پروردگار میں ہر اس چیز سے پناہ مانگتا ہوں، ہر اس چیز سے محفوظ رہنا چاہتا ہوں جس سے تو نے اپنے صالح اور مخلص بندوں کو محفوظ رکھا، ہر برائی سے۔ یعنی ایک جامع ترین دعا
اس قنوت کے اندر موجود ہے۔ آپ نے دعا کی پروردگار ہر خیر مجھے وہ دے جو اہل بیت کو دے، پروردگار مجھے پناہ دے۔ ایسا آج کے دن دعا کرنے کا دن ہے، دعا کریں آج کے دن، جتنی دعا کریں گے پروردگار عالم اتنا راضی ہوگا۔ آج کا دن توکل کرنے کا دن ہے۔ حاجی نہیں ہے آپ، لیکن شریعت نے کہا مستحب مؤکد۔ حضرت ام سلمہ آئی رسول خدا کے پاس، یا رسول اللہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں قربانی کرنے کے لیے، ظاہر مدینے میں ہے، حج میں نہیں ہے، قربانی کرنے کے پیسے نہیں ہیں، کیا قرضہ دے کے قربانی کروں؟ دیکھیں توکل۔ رسول خدا نے کیا فرمایا؟ رسول خدا نے فرمایا قرضہ لو، قرضہ ادا ہو جائے گا۔ یعنی یہ وہ قرضہ ہے کہ جو پروردگار عالم پر اگر تم بھروسہ کرتے ہوئے، توکل کرتے ہوئے لوگے، پروردگار عالم تمہیں تمہارے اس قرضے کو ادا کر دے گا۔ اب یعنی قرضہ بھی لوگے تو قرضہ پروردگار ادا کر دے گا۔ یہاں پر انسان کو ضرورت ہے کس چیز کی؟ قرضہ لے، لیکن اپنے آپ کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ خدا نہ کرے کوئی شخص جو ہے ریاکاری کے اندر مبتلا ہو جائے کہ مجھے دکھانا ہے میں سب سے اچھا جانور لے کر آیا۔ پروردگار نے یہ نہیں کہا، پروردگار کہتا ہے تم ایک حیوان کو، ایک جانور کو ذبح کرو اللہ کے لیے، ختم، اور کچھ نہیں۔ صحیح سالم جانور ہو، اچھا ہو، تمہاری حیثیت کے مطابق ہو، تمہاری حیثیت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پروردگار عالم، امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں لا یقل عمل مع التقوی وکیف یقل ما یتقبل۔ کہتے ہیں وہ عمل جو تقوی کے ساتھ ہو وہ کم نہیں ہوتا، اور کیسے وہ عمل جو تقوی کے ساتھ ہو پروردگار قبول نہ کرے۔ پروردگار یہ تھوڑی کہتے ہیں 50 لاکھ والی قربانی قبول کروں گا اور 50,000 والی قربانی قبول نہیں کروں گا۔ یہاں دکھانا نہیں ہے، یہاں اخلاص، تقوی، توکل، ان چیزوں کا مظہر، ان چیزوں کو دکھانے کی ضرورت ہے۔ لہٰذا کوشش کریں کہ یہ کام جو ہم کر رہے ہیں اس کے اندر تقوی ہو، اخلاص ہو۔ اور دوسری چیز جو یہاں پر آج کے دن بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے وہ یہ کہ اپنے زمانے کے امام کو یاد رکھیں، کیونکہ روایت یہ کہتی ہے کہ حقیقی عید اس وقت ہوگی جب آپ کا امام آپ کے سامنے ہوگا، جب امام حقیقی عید وہ ہے کہ جب امام ہو۔ لہذا آج ہماری ذمہ داری اور زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ ہم اپنے زمانے کے امام کو یاد کریں، جیسا کہ آج صبح بھی دعائے ندبہ ہوئی عید کے دن کہ اعمال میں سے ایک عمل دعائے ندبہ ہے۔ اپنے امام کو پکارو، اپنے امام سے ندبہ کرو، گریہ کرو، پروردگار سے دعا کرو کہ وہ جلد از جلد ظہور کرے۔ آخر میں امام تقی علیہ السلام کی محمد آل محمد ایک روایت سے جو میری گفتگو کا بھی خلاصہ ہوگا، چند چیزوں کی طرف اشارہ کروں کہ امام تقی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آج کے دن جو تمہیں کام کرنا ہے ان میں ایک کام تو آپ نے قربانی کرنا ہے، دوسرا کام جو اہم ترین کام ہے وہ یہ ہے کہ تم آج کے دن جا کر اپنے والدین کے ساتھ صلہ رحمی کرو۔ اس عمل سے غافل نہ ہو، خاص طور پر نوجوان اگر اپنے والدین کے ساتھ نہیں رہتے، علیحدہ رہتے ہیں، تو انہیں چاہیے کہ آج کے دن جا کر اپنے والدین کے ساتھ صلہ رحمی کریں، اپنے والدین کو یاد رکھیں۔ اگر اس دنیا میں نہیں ہے تو ان کی قبروں پر جائیں، نہیں جا سکتے تو حد اقل ان کے لیے سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں، ایسا نہ ہو کہ وہ ناراض ہو جائے۔ تو امام فرماتے ہیں کہ آج کے دن صلہ رحمی تک نہیں ہونی چاہیے، اپنے والدین کو یاد رکھو، مومنین کے ساتھ جا کر ملو، رشتہ داروں کے ساتھ، عزیزوں کے ساتھ ملو، انفاق کرو، ہدیہ دو، وہ لوگ جو تم سے ناراض ہیں ان کے پاس جا کر ان کو سلام کرو، وہ لوگ جنہوں نے تم سے قطع رحمی کی ہوئی ہے، اپنا تعلق ختم کیا ہوا ہے، ان کے ساتھ جا کے صلہ رحمی کرو۔ امام فرماتے ہیں آج کے دن بہترین گوشت دوسروں کو کھلاؤ، یتیموں، غریبوں، اسیروں کو کھانا کھلاؤ، کوئی بھی ایسا کام مت کرو کہ جو تمہارے عمل کی نابودی کا باعث ہو، عمل کے ختم ہونے کا باعث ہو۔ ایسا مطلب یہ عید کا دن ہے، اس عید کو ایسے ہی منائیں جیسے کہ
آئمہ معصومین ہم سے چاہتے ہیں. اگر ہم نے ایسا نہیں کیا تو اس کا نقصان بھی سب سے زیادہ ہم کو پہنچنے والا ہے. لہٰذا کوشش کریں کہ اہل بیت کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق ہم اس دن کے بارے میں، اس دن کے عظمت کو خیال رکھتے ہوئے اس دن کے بارے میں اہتمام کریں، کوشش کریں اور اپنے زمانے کے امام کو اپنے سے راضی کریں اور خدا کی بہترین انداز میں اطاعت کریں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد صل على محمد وآل بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا إله إلا هو الواحد الصمد الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. أشهد أن محمدا عبده ورسوله المجتبى وأن عليا أمير المؤمنين وسيد الوصيين وأن ذريته المعصومين أئمتنا. أوصيكم عباد الله بتقوى الله واغتنام طاعته وإعداد العمل الصالح في هذه الأيام الفانية الخالية قبل أن يحجم عليكم الموت الذي لا محرم منه ولا مفر. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل اللهم صل على محمد سيد المرسلين وعلي أمير المؤمنين وعلى فاطمة بنت محمد وعلى الحسن المقتول بالسب الجفاء الحسين الشهيد بكربلاء وعلي بن الحسين ذي المحن والعناء ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والحجة القائم بالحق المنتظر المهدي الذي ببقائه بقيت الدنيا وبحكمه كتب الوراء. اللهم تفضل علينا بدوام إقبال مشيد الأرحام معالم الشرع والإيمان. اللهم ارزقنا توفيق الطاعات وبعد المعصيات وصدق النيات وإرفان الحرمات وأكرمنا بالهدى والاستقامة واملأ قلوبنا بالعلم والمعرفة وطهر بطوننا من الحرام والشبهات واكفف أيدينا عن الظلم والسرقات واغضض أبصارنا عن الفجور والخيانات واسدد أسماعنا عن اللغو والغيبات بجودك وكرمك يا ذا الجود والكرم. پروردگار تجھ واسطہ محمد و محمد کی عظمت کا ہماری عبادات اطاعت اپنی بارگاہ میں قبول فرما. پروردگار تجھ واسطہ محمد و محمد کی عظمت کا حاضرین کی تمام حوائج کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. پروردگار دنیا میں جہاں جہاں مومنین مومنات آباد ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. دشمنان اسلام بالخصوص انیس کو نابود فرما. پروردگار جہاں جہاں چاہنے والے آباد ہیں شیعہ حیدر کرار آباد ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. پروردگار ہمارے مظلومین کی مغفرت فرما. پروردگار ہم سب کو صلہ رحمی کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار ہم سب کو اخلاص کے ساتھ اپنے عمل کو انجام دینے کی توفیق عطا فرما. پروردگار تجھ واسطہ محمد و محمد کی عظمت کا دشمنان اسلام دشمنان تشیع و نیز کو نابود فرما. پروردگار ہم سب کو مقامات و
مقدسہ کی اور حج کی عبادت انجام دینے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد اور محمد کی عظمت کا، جو مومن بیمار ہیں تجھے آج کے اس بابرکت دن کی عظمت کا واسطہ، جنہوں نے تمہاں سے دعا کہا ہے، جو بیمار ہیں پروردگار ان سب کو شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد اور محمد کی عظمت کا، جو بچے امتحانات دے رہے ہیں، مختلف قسم کے امتحانات میں شریک ہو رہے ہیں، پروردگار ان سب کو کامیابی نصیب فرما۔ پروردگار جو لوگ برسر اقتدار ان کے رزق میں برکت عطا فرما۔ پروردگار ہمارے اختلافات کو، خاندانی اختلافات کو، معاشرتی اختلافات کو بحق کے آئین معصومین جلد از جلد خاتمہ فرما۔ پروردگار اپنی آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہم سب کو ان کے عوام و انصار میں شامل فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمین۔ زیارت امام حسین علیہ السلام کی تلاوت کریں گے، اس کے بعد دو وقت نماز آپ چاہے یہاں پڑھنے کے بعد گھر جا کر پڑھیں۔ زیارت امام حسین روزے عید الاضحیٰ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم یا نبی اللہ، السلام علیکم یا محمد بن عبد اللہ، السلام علیکم یا خاتم النبیین و سید المرسلین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا وارث آدم و صحبۃ اللہ، السلام علیکم یا وارث نوح نبی اللہ، السلام علیکم یا وارث ابراہیم خلیل اللہ، السلام علیکم یا وارث موسیٰ کلیم اللہ، السلام علیکم یا وارث عیسیٰ روح اللہ، السلام علیکم یا وارث محمد صلی اللہ علیہ وآلہ حبیب اللہ، السلام علیکم یا وارث علی حجت اللہ، السلام علیکم یا المسیح المرتضی، السلام علیکم یا خار اللہ والنصائر الموتور، اشہد انک ربک الصلاۃ وآتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر وجاہدت فی اللہ حق جہادہ حتی استبیح حرمہ وقتلت سلام سلام علیکہ یا ابا عبد اللہ، سلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، السلام علیکہ یا ابن سید المسیحین، السلام علیکہ یا ابن فاطمۃ الزہرا ولسید نساء العالمین، السلام علیکہ یا بدر المسلمین، یا مولاي اشهد انك كنت نورا في الاسلام الشامخة والارحام المطهرة، لم تنجسك الجاهلية بانجاسها ولم تلبسك من قدمها بثيابها، واشهد انك كنت على الدين والهاد المسلمين ومعبد المؤمنين، واشهد انك الامام المتقين الرفيع الزكي الهادي المهدي، واشهد ان العلم من ملك كلمة التقوى وعلام الهدى والغربة الوثقى والحجة على اهل الدنيا، يا مولاي انا موالد وليكم ومعاد لعدوكم، وانا بكم مؤمن وبإيابكم مؤمن بشرائع دين وخواتم عملي وقلب لبك المسلم وأمري لأمركم واتبع، يا مولاي آتيتك خالقا فآمني، وآتيتك مستجيرا فأجبني، وآتيتك فقيرا فأغنني، سيدي ومولاي أنت مولاي، حجة الله على الخلق أجمعين، آمنت بسركم وعلانيتكم وبظاهركم وباطنكم وأولكم وآخركم، وأشهد أنك الداعي لكتاب الله وأمين الله الداعي إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، لعن الله من أذلك وأمة قتلتك، ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضي. السلام على الحسين بن علي المظلوم الشهيد قتيل العبرات وأسير الكربات، اللهم إني أشهد أنه وليك وابن وليك وصفيك الثائر بحقك، أكرمته بكرامتك وختمت له بالشهادة، وجعلته سيدا من السادة وقائدا من القادة، وأكرمته بطيب البلاد وعطيته مواريث الأنبياء، وجعلته حجة على خلقك من الأوصياء، وعاثر في الدعاء ومنح النصيحة وبذل
الأوزار المستوجبين النار وجعلهم فيك صابرا محتسبا مطيقا غير مدبر ولا تأخذه بالله لومة لائم حتى سفك في نعمك دمه وسمين هريمه اللهم لعنهم لعنا وكيلا وعذبهم عذابا أليما. السلام عليك يا ولي الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن خاتم النبيين، السلام عليك يا ابن فاطمة سيد النساء العالمين، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين، السلام عليك أيها المظلوم الشهيد بأبي أنت وأمي عشت سعيدا وقتلت عشت سعيدا وقتلت مظلوما شهيدا. السلام عليك السلام عليكم أيها الصابرون عن توحيد الله، السلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار بأبي أنتم وأمي حسن فوزا عظيما. السلام عليك أيها العبد الصالح والصديق المواصي، أشهد أنك آمنت بالله ونصرت ابن رسول الله ودعوت إلى سبيل الله ووصيت بنفسك وعليك من الله أفضل التحية والسلام. السلام عليك يا مولاي صلاة وحدك خالد ولا سهيل فلننصرف ولا عمل أبدا. السلام عليك يا باب المقام، السلام عليك يا شريك القرآن، السلام عليك يا حجة الخصام، السلام عليك يا سفينة النجاة، السلام عليك يا ملائكة ربي المقيمين في هذا الحرم، السلام عليك أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. السلام عليك يا ولي القرى، السلام عليك يا مؤمن الضعفاء والفقراء، السلام عليك يا شمس الشموس ونيس النفوس أيها الملك العزيز، السلام عليك يا أبا الحسن يا علي بن موسى الرضا عظيم القدر والقدر ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا صاحب الأسر والسماء الأمان والمنفذ الزمان، السلام عليك يا شريك القرآن، السلام عليك يا إمام الإنس والجان، أجل الله تعالى فرج الإلهي من الله تعالى فرجنا وظهور ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك حجة حسن صلواتك عليه وعلى آله في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا